بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پہ رونق افروز میر نگر بسریا قرب و جوار ضلع ارریہ کے ساتھ پڑوسی اضلاع اور ملک اور ملت کی مائناز علمی، ادبی، فقہی، مذہبی، روحانی شخصیات، آج کا یہ اجلاس مدرسہ مفتاح العلوم اکر تھاپا بیر نگر بسریا ضلع ارریہ کا ایک سہ موضوعاتی اجلاس ہے. آج کے اجلاس کا 3 عنوان منتظمین اجلاس نے متعین کیا ہے. ایک عنوان حرمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا عنوان اوقاف، اور تیسرا عنوان اجلاس دستار بندی. تو تینوں عنوان پہ ماشاء اللہ گفتگو ہونی ہے اور ہو رہی ہے. مجھے بس علماء اور اکابرین اور بزرگان دین کی موجودگی میں اور حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کی موجودگی میں چند سبق سنانے ہیں، اور بیر نگر بسریا کے خطے اور بھرگامہ بلاک اور ضلع ارریہ کے نوجوانوں، بزرگوں، ملت کے بہی خواہوں اور یہاں کے باوقار علماء، ائمہ، حفاظ کرام، منتظمین مدارس، سماجی کارکنان کے بیچ چند باتیں رکھنی ہیں. مجھے تو 30 منٹ کا وقت اناؤنسر صاحب کی طرف سے ملا ہے، لیکن حضرت شیخ کی موجودگی اور پھر ان کی روانگی کی وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ 15-20 منٹ میں بات کر کے حضرت شیخ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. بیر نگر بسریا ایک کثیر مسلم آبادی والا خطہ اور علاقہ ہے. یہاں کے مسلمان ہمیشہ سے اکابرین کے بڑے قدرداں رہے ہیں. یہ خطہ اور یہ علاقہ علماء نواز رہا ہے. اس خطے میں جمعیت علماء ہند کے اکابرین آتے رہے، تشریف لاتے رہے، اور ان کے اثرات یہاں نمایاں ملتے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ، امارت شریعہ اور دعوت و تبلیغ، ساری دینی ملی تنظیمیں یہاں الحمدللہ تمام لوگوں کے گھر، آنگن، علاقے اور خطے اور شعور کے اندر انہیں مہمیز لگا کر انہیں زندہ رہنے اور اپنی ملی ثبوت پیش کرنے کے لیے آمادہ کرتی رہتی ہیں. نوجوانوں، ایک بڑا طبقہ یہاں اجلاس میں اور جلسہ گاہ میں موجود ہے. میں بڑی مصروفیت اور سخت کھانسی کے باوجود پٹنہ کے 2 بڑے اجلاس میں شرکت نہیں کرنے کے باوجود آپ کے یہاں حاضر ہوں. بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے درد اور قلق اور اضطراب اور بے چینی کے ساتھ چند باتیں آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں. دستار بندی کے جلسے کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
سے روایت مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم وہ بابرکت مقدس باعظمت کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے کہ اس کتاب کو جس نے ہاتھوں ہاتھ لیا، قرآن کو جس نے اپنی زندگی کا دستور بنایا، جس نے اس کتاب کو اپنا رہنما بنایا، اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، مشعل راہ بنایا، قرآن کریم کو جس نے اپنے سینے سے لگایا، ہاتھوں سے پکڑا، دل میں بسایا، آنکھوں میں سمایا، اور زندگی کے نشیب و فراز میں، شب و روز میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کاروبار میں، زراعت میں، تجارت میں، معاش میں، زندگی کے تمام تر معاملات میں جس بندہ مومن نے قرآن کو اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما بنایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ایسے لوگوں کو اس کتاب نے بلندی عطا فرمائی، اس کتاب کے ذریعے یہ لوگ بلند ہوئے، آگے بڑھے۔ اللہ ایسے لوگوں کو قرآن کی برکت سے بلندیاں عطا فرماتا ہے، خدا کا یہ دستور ہے۔ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جن قوموں نے، جن ملتوں نے، جن جماعتوں نے، جن خاندانوں نے، جس سماج نے، جس معاشرے نے، جس بندے مومن نے قرآن کو پیچھے چھوڑا، قرآن سے رشتہ توڑا، اپنے گھر، خاندان، بال بچے، بیوی، اہل و عیال، سماج و معاشرہ، محلہ، پڑوس، نظام، سسٹم، زندگی، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کاروبار، معاملات، تجارت، بزنس، شادی بیاہ، معاملات کے اندر قرآن کو چھوڑا، پس پشت ڈال دیا، زندگی کے شب و روز کو مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق، شیطان کے بتائے ہوئے ڈگر کے مطابق، امریکہ، یورپ، برلن، فرانس، روس، چائنا، مغربی ممالک، یورپ جیسی تہذیب کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ یَزْعُ بِهِ آخَرِينَ، قرآن کریم کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ ایسی جماعتوں کو، قوموں کو، سماج و معاشرے کو نیچے کر دیتا، پست کر دیتا، ذلیل کر دیتا۔ قرآن کریم کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو دیکھیں تو آپ سمجھ میں آئیں گے، آپ کو سمجھ میں بات آئے گی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد کی ابتدائی صدیوں میں جن صحابہ کرام نے قرآن کو اپنا دستور بنایا، اپنا نظام زندگی بنایا، نظام حیات بنایا، قرآن کو سامنے رکھ کر، پڑھ کر، تلاوت کر کے، ترجمہ کر کے، علماء سے، صحابہ سے، مفتیان کرام سے، مفسرین سے، ماہرین سے سیکھا اور عمل کیا، وہ چلتے گئے، بڑھتے گئے، سلطنتیں، ملتیں، برادریاں، علاقائی حکومتیں سب ان کے دستے نگر بنتی چلی گئی، وہ حکمراں بنتے چلے گئے، وہ بادشاہ بنتے چلے گئے، ان کے پیچھے قوموں کی قومیں ان کی متبع بن گئی۔ لیکن ہمارے اور ہمارے قریب کی صدی میں اور ہمارے زمانے اور معاشرے میں جب اپنے قرآن سے رشتہ توڑا، قرآن کو چھوڑا، قرآن والوں کو چھوڑا، قرآن پڑھانے والے مولویوں کو چھوڑا، معلم کو چھوڑا، مدرس کو چھوڑا، قاری کو چھوڑا، حافظ کو چھوڑا، ناظم کو چھوڑا، قرآن میں پڑھنے پڑھانے والے طلبہ کو یتیم و غریب کہہ کے اسے حقیر سمجھا، پست سمجھا، بے وقوف گردانا، مدرسوں کو اپنی نگاہوں سے تنقید و تبصرے بنائے، مدرسوں کو ہم نے کمزور کیا، مدرسوں کی اینٹوں سے اینٹیں بجائی، مدرسوں میں اختلافات کیے، مدرسوں کی عزتیں نہیں کی، مسجدوں کے امام کی، پڑھانے والے مولویوں کی، علماء کی ہم نے ناقدری کی۔ آج دیکھیں آپ قومیں کتنی جماعتیں ہیں، مسلمانوں کتنے مسلمان بیٹھے ہو، بولو تم اپنے
کلیجے میں ہاتھ رکھ کے بولو تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تمہاری زندگی میں کتنا قرآن ہے۔ مسلمانوں بولو تمہارا بچہ، تمہاری ماں، تمہاری بہن، میرے گھر کی اولاد، بیوی، بال بچے، محلہ سماج، کتنے گھر میں قرآن ہے، کتنے بچوں کے سینے میں قرآن ہے، آپ کے گھرانے میں کتنے حافظ ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے مولوی ہیں، کتنے قرآن کے قدرداں ہیں۔ قرآن کو چھوڑا رسوائی مقدر ہو گئی، نہ مدرسوں کا وقار بچا، نہ علماء کا وقار بچا، نہ مسجدوں کی عزت و آبرو بچی۔ اوقاف بھی جلسے کا عنوان ہے۔ آج حکومت اوقاف پر شبخو مارنے کے لیے نئی بل لائی، نیا دستور لانا چاہا اور JCP کے اندر اس کو بھیجا گیا ہے۔ مسلمانوں سوچو، آج حکومت نے قرآن کے حوالے سے، مساجد و مدارس اور دینی شاعر کے حوالے سے، قبرستان کے، خانقاہ کے، بڑی بڑی جماعتوں جو ان اوقاف کی زمین پہ کام کر رہی ہے، ان کے حوالے سے یہ جو بل لائی حکومت نے، میرا اور آپ کا رول نہیں ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، قاضی القضات سابق، اللہ کروٹ کروٹ آپ کو جنت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر امت ملت اسلامیہ کو، ملت دینیہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ لوگ جب کھیت میں، کھلیان میں بنے راستوں اور سڑکوں کو بھول جاتے، چھوڑ دیتے، چلنا ترک کر دیتے، تو آہستہ آہستہ وہ راستے جنگل سے، خشو خاشاک سے، ہریالی سے پٹ جاتے، اور پھر لوگ تلاشتے ہیں تو وہ پگڈنڈیاں رہ جاتی اور آخر میں وہ راستے بھی بھول جاتے۔ اور جب جس راستے پہ بار بار چلا جاتا ہے وہ کچا اور پکا ہو، نشان باقی رہتا ہے، لوگ دیکھتے دیکھتے منزل پا لیتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، ہم نے قرآن کے دستور کو چھوڑا، ہمارے راہ عمل پہ لوگوں نے شبخو مارنے کے لیے پلاننگ کی۔ کیا آج مسلمان اگر مسجدوں کو آباد کر لیں، مدرسوں کو آباد کر لیں، علماء کی صحبتوں کے اندر رہنے کے لیے فیصلہ کر لیں، مدارس کے طلباء، اساتذہ قبرستانوں سے محبت کریں، قبرستانوں کی بے حرمتی سے بچیں، وہاں گندے جانور کی گندگیاں پھیلانے سے بچیں، خانقاہوں سے، علماء سے، بزرگان دین سے، اکابرین سے رسمی رشتہ کے بجائے ایمانداری اور روحانی اور قلبی اور زمینی اور حقیقی اور سچائی رشتہ جوڑ لیں۔ کوئی حکومت ایسی پیدا نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے کہ مسلمان دین پہ عامل ہو، مسلمان قرآن والا ہو، مسلمان مسجد والا ہو، مسلمان مدرسے والا ہو، مسلمان مولویوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والا ہو۔ حکومت ایک مولوی کا بال بیکا کر دے، حکومت مسجد پہ شبخو مارے، حکومت اوقاف کے اوپر شبخو مارے، یہ ناممکن ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تم قرآن پکڑو گے، خدا بلندی عطا کرے گا اور دشمنوں کو پست کر دے گا۔ تم قرآن کو چھوڑو گے، تم تو پیچھے جاؤ گے، ظالم حکمرانوں کو خدا مسلط کر دے گا کہیں کے نہیں۔ باتوں کو میں سمیٹتا ہوں، میرے خیال سے 15 منٹ میری گفتگو ہو چکی ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے 13 منٹ تو ہو ہی گئی ہے۔ بات کو سمیٹتا ہوں، قرآن کے حوالے سے اور اوقاف کے حوالے سے دو ایک باتیں تھی۔ اب چند منٹ آپ حضرات کے درمیان میں قرآن کے واسطے سے موجودہ معاشرے کو آپ دیکھو مسلمانوں، بیر نگر بسریا کتنا بڑا مسلم آبادی کا میرا علاقہ ہے، کتنے نوجوان ہیں، اچھے کماتے کھاتے پیتے عیش اور موج کرتے، ملازمت کرتے، کھیتی باڑی کرنے والے مسلمانوں، آپ سے بڑے قلق اور بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنے معاشرے، اپنے سماج کو تعداد میں جتنے لحاظ سے تمہاری کثرت ہے، آج کے اس جلسے میں طے کرو کہ اتنا مضبوط تمہارا ایمان بھی ہونا چاہیے، اتنا مضبوط تمہارا کردار ہونا چاہیے، اتنا مضبوط تمہارا مدرسہ ہونا چاہیے، اتنا مضبوط تمہاری مسجد ہونی چاہیے، اتنا مضبوط تمہارے گھر میں تمہارے نبی کی سنت زندہ ہونی چاہیے۔
بولو مسلمانوں، کتنے مسلمان بیٹھے ہو؟ ابھی کہا جا رہا تھا بڑا لہک لہک کے جہیز کے خلاف تلک اور بارات اور لمبی چوڑی گاڑیوں کی قطار پہ جب نظم پڑھی جا رہی تھی تو ماشاءاللہ شاباش کہہ رہے تھے آپ، ماشاءاللہ کہہ رہے تھے، شاباش کہہ رہے تھے۔ کل اگر اسی بیر نگر میں، بسریا میں، کرتھاپا میں، چھرا پٹی میں، جنت پور میں، فلا گاؤں میں لڑکوں کی شادیاں ہوگی تو چندردئی کے ہاٹ کی طرح آپ ہی بیٹے کو بیچ کے آؤ۔ آپ کی بیٹیاں، غریب بیٹیاں بھیک مانگیں گی اور پیسے والوں، دولت والوں لمبی چوڑی بارات میں، جہیز میں، گاڑیوں کی قطار میں تم پیسے کو پانی کی طرف فضول خرچی میں تم بہاؤ گے، شیطان کے بھائی کل بن کے دکھاؤ گے۔ یہ جلسے فضول ہے، نہ نظمیں پڑھ کے واہ واہی کرنے والوں، کم سے کم یہ بھی تو طے کرو کہ لاج رکھو۔ علماء کے سامنے ماشاءاللہ بولتے ہو، علماء کی لاج رکھو کہ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر ابھی جو جہیز پہ آپ نے کیا، آپ وعدہ کیجئے آپ کی بیٹیاں بک رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، آپ کے سماج اور معاشرے کا 70 سالہ بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں کہ 60 سال کا بوڑھا جس کے گھر میں اللہ نے 2 3 4 5 بیٹیاں عطا فرمائی اور غریب ہے اور سماج کا بندہ بغیر پیسے کے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ بندہ دلی میں، ہریانہ میں، ممبئی میں، پنجاب میں، بنگلور میں، کلکتہ میں، وہاں کی سڑکوں پہ، گلیوں میں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں 5 مالے 10 مالے بلڈنگوں پہ اپنے کاندھے پہ سیمنٹ کی بوریاں اٹھا رہا ہے اور چپ چاپ اٹھا رہا ہے، پیسے کما کے دولہے کے بازار کو سجانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرے پاس ایک بوڑھا آیا، کہنے لگا کہ مفتی صاحب چند دن پہلے مجھے سخت بخار آیا، اتنا بخار آیا کہ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میری بیوی سرہانے بیٹھ کے کہنے لگی کہ معاف کر دیجئے میری غلطیوں کو، اب آپ لگتا ہے کہ آپ بچنے والے نہیں ہیں۔ شوہر صاحب بیوی کی بات سن کے 3 جوان بیٹی سرہانے پہ آ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابو آپ تو مرنے والے ہیں، بوڑھے ہیں، ماں معافی کرا رہی۔ یہ میرا واقعہ ہے، جو 70 سال کا بوڑھا میرے پاس آ کے اپنی رودات سنایا، کہنے لگا کہ جمعیت علماء ارریہ کے لیٹر پیڈ پہ لکھ دیجئے کہ آپ چندہ مجھ کو دے دے، مجھے بیٹی کی شادی کرانی ہے۔ اس بندے کے بارے میں اس بندے نے کہا کہ 3 بیٹی جوان، کسی کی شادی نہیں ہوئی، سرہانے پہ بیٹھ کے رونے لگی کہ ابو ماں کو تو معاف کر دو گے، ماں بوڑھی ہے، مر جائے گی، ان 3 بیٹیوں کا کون رشتہ کرائے گا؟ یہ تو جوان ہے۔ بولو میرے ابو، بولو، پہلے تم مرو گے یا میرا رشتہ کراؤ گے، یا تم سے پہلے تینوں بہن رات کو زہر کھا کے مر جائیں تاکہ آپ کی جوان بیٹی کی عصمت و آبرو پہ کوئی لچا، کوئی سماج کا لفنگا، کوئی بے ایمان، کوئی چور، قاتل، زانی، عیاش، پاپی، قاتی، مجرم ڈاکہ ڈالنے کی ہمت نہ کر سکے۔ بڈھا کہنے لگا کہ مفتی صاحب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، میں آ گیا ہوں، آپ ایک تصدیق نامہ لکھ دیجئے۔ میں نے اس بندے کی بات سن کے تصدیق نامہ لکھ دی، دلی چلا گیا۔ انصر بھائی توجہ کے ساتھ، دلی چلا گیا۔ دلی سے کئی لوگوں کے فون آئے کہ مفتی اطہر صاحب آپ کیسے مولوی ہیں، بیاہ شادی کے لیے اس بوڑھے کو آپ نے چندہ کرنے کے لیے تصدیق نامہ دے دیا، کتنے آپ کے ارریہ کے لوگ صفاق اور قاتل اور بے ایمان ہیں کہ اس بڈھے کو 70 سالہ سفید داڑھی لاٹھی لے کے چلنے والا، ہاتھ میں چپل لے کے اور کاندھے کے اوپر کرتا لے کے چلنے والے کو آپ نے تصدیق دے دیا۔ بہرحال مجھے سننا تھا، سن لیا، اس کی رودات سے میں نے مولانا کو سمجھایا۔ بعد میں کہنے لگے وہ مولانا، وہ بوڑھے، کہ مفتی صاحب کوئی چندہ نہیں دیتا، سب دھکا دیتا، تمہارے علاقے کے لوگ کیسے حرام نہیں کرتے۔ چند دن کے بعد انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے گارے سیمنٹ والے ایک ٹھیکیدار کے ساتھ رابطہ کیا، 1 ہفتہ تک میں نے اینٹا ماٹی اٹھانے اور پتھر کا کام شروع کیا۔ ایک دن اس نے فون کیا مجھے کسی بندے کا موبائل لے کے کہ میں 5ویں منزل پہ ہوں اور اینٹ اٹھا کے لایا ہوں، مفتی اطہر تم گوار ہے نا، جی چاہتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ میں
مانگنے دلی گیا تھا اور وہیں سے چھلانگ لگا کے مر گیا، اجازت دو تمہیں کود جاؤ۔ بہرحال وہ لوٹ کے آئے، بیٹیوں کی شادی ہم نے دوستوں سے کہا ہو گئی، اور سماج کے لوگوں ایسی سینکڑوں مثال میرے پاس ہے۔ بیر نگر بسریا کے لوگوں آخری آپ سے بڑے قلق بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ آج وعدہ کرو اور طے کرو کہ شادی سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ آسان بناؤ نکاح کو، مسنون بناؤ نکاح کو، بغیر گھوڑے کے، بغیر جوڑے کے، بغیر پیسے کے، بغیر مانگ اور مطالبے کے، بغیر ڈی جے کے، بغیر لاؤ لشکر کے، بغیر پٹاخے کے، بغیر بم اور بارود کے تم نکاح کراؤ۔ بیٹیاں ہیں بیٹیاں، یہ کسی عبداللہ کی بیٹی نہیں، یہ ابو ذر اور ابو طلحہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ بیر نگر کی یا بسریا کی یہ چھرا پٹی کی بیٹی نہیں ہے، یہ امت کی بیٹی ہے، یہ ملت کی بیٹی ہے، یہ عائشہ ہے، یہ سمیہ ہے، یہ خدیجہ ہے۔ اگر ان کو تم نے ذلیل کیا، ان کے ہاتھوں میں رسوائی پکڑائے، تھانوں کے اندر یہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے غیروں کے ساتھ ارتداد کیا، اے نوجوانوں اور اے بوڑھوں اور اے ماں جو آج رشتے کے لیے پیسے مانگتے ہو، خدا کی قسم اللہ کے یہاں جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اجتماعی قوم خودکشی کرنے پہ آمادہ ہے، جہیز بارات تلک روپے پیسے کے حوالے سے آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ بات ختم کرتا ہوں، ہیں تیار؟ ہیں تیار؟ ہیں تیار؟ پیسے نہیں لیں گے آپ، روپے نہیں لیں گے، ایمانداری کے ساتھ بولیے۔ اتنے علماء بیٹھے ہیں، اہل اللہ کابرین بیٹھے ہیں، طے کرو صدق دل کے ساتھ، پختہ وعدہ کرو، زمین ہلے، زلزلہ آئے، پتھر آئے، لیکن تم نہ ہلنے پاؤ، کوئی طاقت تمہیں ہلا نہ سکے تمہاری عہد کے ساتھ۔ پکا پیسہ نہیں لوگے؟ نہیں لوگے؟ نہیں لوگے؟ کھڑے ہو جاؤ تو ایک مرتبہ۔ مسلمانوں بیر نگر بسریا کے بڑے اچھے ہو، آپ کی محبت میں آ گیا ہوں، آپ کی محبت میں آ گیا ہوں، اور ایمانداری کی بات بولنا، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، بولنا نہیں چاہیے۔ کھڑے ہو جائیے بھائی۔ 3:45 بجے صبح میں ہوں اور ابھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہوں، آپ کے بیچ بیٹھا ہوں، میری مشغولی کو بتا نہیں سکتا، آپ کے بیچ ہوں، آپ کہیں گے کہ شکایت کر رہے ہیں، بڑے خلق اور درد کے ساتھ کھڑے رہیے، کہیے میں وعدہ کرتا ہوں، بولیے بولیے بولو بیر نگر والوں، بولو بولیے بولیے، ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ نہیں، چاچا لوگ جن کا جو بوڑھے ہیں وہ بیٹا کے لیے بولیے، پوتا کے لیے بولیے، ناتی کے لیے بولیے، اٹھ جائیں، بزرگ ہیں، چہرہ دیکھ لیں گے، مجھے بھی صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، بولیے ہم سب وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے مضبوطی کے ساتھ بولیے، ہم سب وعدہ کرتے ہیں شادی کو سنت کے مطابق ادا کریں گے، مسجد میں نکاح کریں گے، بولیے بولیے، مسجد میں نکاح کریں گے، مسجد میں نکاح کریں گے، روپیہ پیسہ نہیں مانگیں گے، روپیہ پیسہ نہیں مانگیں گے، لمبی چوڑی بارات نہیں لے جائیں گے، حیثیت سے زیادہ مہر نہیں باندھیں گے، نقد مہر کی کوشش کریں گے، علماء کو ساتھ لے کے جائیں گے، بغیر بارات کے جائیں گے، چند لوگوں کے ساتھ خاندان کے سرپرستوں کی موجودگی میں علماء کے ساتھ نکاح پڑھوائیں گے، اور قوم کی بیٹیوں کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ پکا کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جو سماج ایسا کرے گا، جو خاندان ایسا کرے گا، جو لڑکا ایسا کرے گا، اس کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے، کہیے نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، اس کی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے، شادی کا بائیکاٹ کریں گے، گھر میں رہیں گے، بہانہ نہیں بنائیں گے، اور کہیں گے شرعی رسوم کے بغیر، غیر شرعی رسوم کے تحت شادی کے ہم نہیں جائیں گے، انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں آپریٹر سے گزارش ہے کہ